الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 66 نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری۔ اس میں انشاء اللہ تعالی کتاب الصوم سے سبق کا آغاز کریں گے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کرتے جائیں، انشاءاللہ تعالی اس کی خوب برکتیں پائیں گے۔ اور اس میں جو احادیث مبارکہ مذکور ہیں بہت مشہور ہیں، معروف ہیں، اور جیسا مفتی صاحب قبلہ نے بھی لکھا ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ 99% مسلمان بجا لاتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو چند انشاءاللہ تعالی میں حصول برکت کے لیے ریکارڈنگ کرواؤں گا، انتہائی توجہ سے سماعت کرتے جائیں۔ باب وجوبی صومی رمضان کے روزے کا واجب ہونا۔ حسن ترتیب۔ قرآن مجید اور حدیث میں ایمان کے بعد بلا فصل یعنی بغیر فاصلے کے نماز کا ذکر ہے، اس لیے امام بخاری نے عبادات میں نماز کو سب سے پہلے ذکر فرمایا، اور نماز کے ساتھ بلا فصل زکوٰۃ مذکور ہے، اس لیے نماز کے بعد زکوٰۃ کو ذکر فرمایا۔ نماز خالص بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ خالص مالی۔ اور حج دونوں کا مجموعہ، مفردات کو ذکر کر کے دونوں سے مرکب کو ذکر فرمایا۔ زکوٰۃ اور حج میں یہ مناسبت تھی کہ دونوں میں مال صرف کرنا ہے، اس لیے زکوٰۃ کے بعد حج ذکر فرمایا۔ اب روزے کے لیے آخر میں ذکر کا موقع ملا۔ اقولو، مفتی شریف الحق امجدی صاحب فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں، ایک خاص بات یہ ہے کہ نماز اگرچہ تمام عبادتوں سے زیادہ اہم ہے، مگر اس کے تارکین یعنی ترک کرنے والے، چھوڑنے والے، ان کی کثرت ہے۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے والے بھی نہ ادا کرنے والوں سے کم ہیں، مگر ان کا تناسب بنسبت تارکین نماز کم ہے، اور حج کرنے والوں کا تناسب بھی زیادہ ہے۔ روزہ ان 4 فرائض کی بنسبت لوگ بہت زیادہ رکھتے ہیں۔ عورتیں 99% بے نمازی ہیں، مگر 99% روزہ رکھتی ہیں۔ امام بخاری نے عوام کے عمل اور ترک کو پیش نظر رکھ کر جس کی طرف رغبت کم تھی اسے مقدم کیا، اور ترتیب میں عوام کی رغبت کو ملحوظ رکھا۔ صوم کا معنی۔ صوم کے لغوی معنی امساک یعنی رکنے کے ہیں، کھانے پینے، چلنے پھرنے، بات چیت، کسی چیز سے رکنا۔ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میں نے اللہ کے لیے روزے کی منت مانی ہے، آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ بات چیت سے رکنے کو صوم کہا، اور یہ روزہ ان کی شریعت میں مشروع تھا۔ عرب والے اس گھوڑے کے جو چارہ نہ کھائے یا اڑ جائے خیل سیام کہتے۔ شریعت میں صبح صادق یعنی ہماری اسلامی شریعت میں صبح صادق طلوع ہونے سے لے کر آفتاب ڈوبنے تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے، جماع اور جماع کے ملحقات سے رکنے کو صوم کہتے ہیں۔ روزہ کب فرض ہوا؟ 2 ہجری کے 10 شعبان کو رمضان کا روزہ فرض ہوا۔ اس طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 9 سال رمضان کا روزہ رکھا۔ اس کے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، پھر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو یہ منسوخ ہو گیا اور رمضان کا فرض ہو گیا۔ فَمَا شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں موجود ہو اسے لازم کہ اس مہینے کا روزہ رکھے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ عاشورہ کے روزے کے بعد ہر مہینے 3 دن کا روزہ فرض تھا۔ حدیث نمبر 1106۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم دیا۔ جب رمضان فرض ہو گیا تو چھوڑ دیا گیا، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عاشورہ کا روزہ نہیں رکھتے تھے، مگر یہ کہ ان کے کسی روزے کے موافق ہو،
ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ قریش جاہلیت میں عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورے کے روزے کا حکم دیا، یہاں تک کہ رمضان کا روزہ فرض کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے عاشوراء کا روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ یہ حدیث بالکل آسان ہے۔ باب فضل الصوم، روزے کی فضیلت۔ ایک حدیث پاک پڑھتے ہیں 1108۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ دار بیہودہ نہ بکے، نہ جہالت کرے، اگر کوئی اسے لڑے یا گالی دے تو کہہ دے میں روزہ دار ہوں 2 مرتبہ۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے۔ روزہ دار اپنا کھانا پینا اور خواہش نفس میری وجہ سے چھوڑتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا اور نیکی 10 گنے تک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ اس کے بعد چند احادیث مبارکہ اسی مفہوم کی ہیں، یعنی کہ روزے کے فضائل اور فضیلت کے حوالے سے۔ حدیث نمبر 1113 ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو اور جب چاند دیکھ لو تو روزہ چھوڑ دو، اور اگر 29 کو چاند نظر نہ آئے تو چاند کے لیے اندازہ کر لو، یعنی کہ۔ اور یحییٰ بن بکیر کے علاوہ ایک شخص نے لیث سے روایت کرتے ہوئے کہا مجھ سے عقیل اور یونس نے حدیث بیان کی جس میں یہ ہے رمضان کا ہلال۔ اس حدیث نمبر 1113 کی تشریح جو ہے نا کافی تفصیلی ہے، اس میں سے چند باتیں مطلب گوش گزار کرنا مناسب ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ رویت میں آسانی ہے، رویت پر مدار کار رکھنے میں آسانی ہے۔ علم توقید کے ذریعے معلومات میں کتنی دشواریاں ہیں وہ اہل ہیت ہی جانتے ہیں۔ جدید علمی حیث سے کام لینے میں جدید آلات رسدیہ اور کمپیوٹر وغیرہ کی فراہمی سے کام لینے والے ماہرین وہ بھی دیانتدار کتنے ناپید ہیں، یہ کس سے پوشیدہ ہے۔ اس کے بالمقابل رویت میں کتنی آسانی ہے وہ بتانے کی بات نہیں۔ رویت ہوتا ہے آنکھ سے دیکھنا، ٹھیک ہے، اور نہ شریعت نے ہمیں اس کا مکلف فرمایا کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک دن سے روزہ رکھنا شروع کریں اور ایک دن چھوڑیں، ایک ہی دن عیدیں پڑھیں، قربانی کریں۔ پھر وہ کیا شرعی یا عقلی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم توقیت و ہیت رستگاہوں، آلات رسدیہ، کمپیوٹر کی بھول بھلائیوں میں پھنسیں۔ صاف صریح حکم ہے جس جگہ والوں کے لیے جیسی رویت ہو یا ثابت ہو اسی کے مطابق عمل کریں۔ کاش کہ ہر مسلمان اس نقطہ کو سمجھ لیتا تو نہ شورش ہوتی، نہ ہنگامہ، نہ لڑائی جھگڑا، مگر عوام کم جدید تعلیم یافتہ طبقہ اس پر مصر ہے کہ پورے ہندوستان میں ایک ہی دن عید ہو۔ اسی شوق نے سارے ہنگامے کھڑے کر دیے ہیں۔ یہ شوق یقیناً غلط ہے، اس لیے اس پر مبنی سارے الزامات ہی غلط، مگر علماء کو بھی بشرط گنجائش اس پر غور کرنا لازم ہے۔ اختلاف مطالع، یہ بڑا ایک مشہور اصطلاح ہے۔ اس سلسلے میں ایک بہت اہم بحث اختلاف مطالع کی آتی ہے کہ یہ معتبر ہے یا نہیں۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی جہاں معتبر ہے، ائمہ حناف میں حضرت امام ابو جعفر طحاوی، امام زیلعی، امام ملک العلماء کاشانی صاحب فیض کے نزدیک معتبر ہے، مگر ہمارے نزدیک صحیح و مختار یہی ہے کہ معتبر نہیں۔ یہی ظاہر مذہب ہے، اس کی قدر تفصیل یہ ہے۔ عالم کورس اردو کے اسٹوڈنٹس اس کو ضرور سماعت فرمائیں۔ واقعہ یہی ہے کہ اختلاف مطالع سے رویت مختلف ہوتی ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ ہندوستان میں چاند جمعرات کو نظر نہ آئے مگر حجاز مقدس میں نظر آ جائے،
بلکہ خود ہندوستان میں ممکن، مثلا یہ ہو سکتا ہے کہ کلکتہ میں جمعرات کو چاند نظر نہ آئے اور دلی یا بمبئی میں نظر آ جائے۔ اس لیے واقعہ کے مطابق حکم یہی ہونا چاہیے کہ اختلاف مطالع معتبر ہے، مگر ہمارے علماء اسے دو وجہ سے غیر معتبر فرماتے ہیں کہ یہ کہ مدار رؤیت پر رکھا ہے، ارشاد ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اور یہ خطاب دنیا کے تمام مسلمانوں سے ہے اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں سے۔ اس لیے جب کہیں بھی رؤیت ہوگی تو جہاں جہاں کی مسلمانوں کو بطریقہ شرعی ثبوت مل جائے اس پر عمل واجب ہے۔ دوسرے اختلاف مطالع کتنی مسافت پر ہوگا اس کی تعیین میں خود اہل توقید سرگرداں ہیں۔ اخیر قرارداد یہ ہے کہ 72 میل پر اختلاف مطالع ہوتا ہے، مگر یہ اس وقت ہے کہ مکان اعتبار اور مکان رؤیت مطلع بخط مستقیم پورب ہوں، اور اگر جانب شمال و جنوب ہٹے ہوئے ہوں تو فاصلہ کچھ اور ہوگا، جیسا کہ واقف فن پر مخفی نہیں ہے۔ ان پیچ در پیچ دشواریوں کی وجہ سے شریعت نے رؤیت ہلال کے سلسلے میں حساب کو غیر معتبر فرمایا۔ لا نکتب ولا نحسب، ہم نہ حساب کرتے ہیں نہ کتاب۔ فقدروا لہ، اس کا معنی یہاں لکھا ہے، اور مہینوں کے لیے شرعی اندازہ یہی ہے کہ مہینہ 29 کا نہیں تو 30 کا ہوتا ہے، اس لیے اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ شعبان کے 30 دن پورے کر لو۔ تو آج کے دور کے حساب سے میں یہی عرض کروں، جیسے پاکستان میں رؤیت ہلال کمیٹی بنی ہوئی ہے، تو جو وہ علماء اعلان فرما دیتے ہیں، چاہے وہ عرب شریف سے ایک دن پہلے ہو یا اسی دن ہو یا ایک دن بعد ہو، آپ اس کو بالکل فالو کر سکتے ہیں۔ یہ ہم نے آج اس کے مسئلے میں سیکھا ہے۔ تو یہ اعتراض کرنا بھی عرب شریف میں مثال ہے جمعہ کو چاند ہے تو پاکستان میں ہفتے کو کیوں ہوتا ہے، تو یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ مدار رؤیت پہ رکھا گیا ہے، اور یہ اسی وجہ سے مسئلہ بنتا ہے۔ دوسرا یہ بھی ایک ٹیکنیکل ایشو ہے کہ عرب والے جو ہیں، عرب ممالک جو ہیں، ان میں آج کل یہ خرابی بھی سننے میں آتی ہے کہ وہ برتھ آف مون پر اعلان کر دیتے ہیں، اور ہمارا اب بھی یہ طریقہ ہے کہ ہم برتھ آف مون پر نہیں بلکہ چاند کے دکھنے پر چاند ہونے کا اعلان کرتے ہیں، تو اس لیے بھی ایک آدھ دن کا فرق پڑ جاتا ہے۔ حدیث 1114 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزے میں بری بات اور برا عمل نہ چھوڑے تو اللہ کو کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ مطلب کہ روزہ دار جو ہے بری باتوں کو لازمی چھوڑے۔ اس کو علماء نے یوں بھی سمجھایا ہے کہ دیکھیں روزے میں جو حلال چیزیں ہیں وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں، کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے نا روزے کی حالت میں، تو جو چیزیں پہلے ہی حرام ہیں تو ان کو چھوڑنا تو پھر اور بھی زیادہ ضروری ہوا۔ اللہ توفیق دے۔ حدیث نمبر 1122 ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم امی امت ہیں، نہ لکھیں نہ حساب کریں، مہینہ ایسا ہے اور ایسا ہے، یعنی کبھی 29 کا کبھی 30 کا۔ اس کی تشریح میں لکھا ہے، یہ حدیث اس پر نص ہے کہ رؤیت ہلال کے سلسلے میں اہل توقیت و نجوم کا قول بالکلیہ ساکت ہے، اور اعتبار رؤیت کا ہے یا 30 کی گنتی پوری ہونے کا۔ ہم پہلے اس پر مفصل بحث کر آئے اور بتا آئے کہ اسی میں امت کے لیے آسانی ہے، اس لیے اس پر عمل واجب۔ حدیث نمبر 1127 ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صوم وصال رکھا تو اور لوگوں نے بھی رکھا، اور یہ لوگوں پر شاق ہوا، اس وجہ سے انہیں منع فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا، حضور صوم وصال رکھتے ہیں؟ فرمایا، میں تم جیسا نہیں ہوں، مجھے کھلایا پلایا جاتا ہے۔
سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث پاک ہے، اور وہ بھی بخاری شریف کی۔ سبحان اللہ۔ مسند احمد میں ہے کہ یہ صوم وصال رمضان میں تھا۔ صوم وصال کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھ کر نہ افطار کرے نہ سحری کھائے، نہ اور کسی وقت کچھ کھائے پیے، حتیٰ کہ پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ لے، اور پھر دوسرے دن روزہ رکھے۔ یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 دن تک صوم وصال رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ہماری افطاری کے وقت ہی چھٹی ہو جاتی ہے۔ امام طبری نے فرمایا کہ بعض صحابہ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ کئی دن تک کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے، مگر اسے ان کے معتاد کاموں میں کوئی خلل نہیں پڑتا تھا۔ یہ اس بنا پر تھا کہ انہیں کھانے پینے کی حاجت نہ تھی، اس سے مستغنی تھے، اپنا کھانا حاجت مند اور فاقہ کش افراد کو دے دیتے تھے۔ حضرت ابراہیم تیمی کبھی کبھی ایک مہینہ اور کبھی کبھی 2 مہینے بے کھائے پیے رہ جاتے تھے۔ کراہت دفع کرنے کے لیے 1 گھونٹ نبیذ پی لیتے تھے۔ ریاضت و مجاہدہ کے لیے مشائخ سالکین کو صوم وصال رکھنے کا حکم دیتے ہیں، مگر کراہت دفع کرنے کے لیے 1 گھونٹ پانی یا کوئی چیز بہت قلیل مقدار میں کھانے کی اجازت دیتے ہیں، مثلاً کشمش کے چند دانے، سوکھی روٹی کے ٹکڑے وغیرہ وغیرہ۔ مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قدس سرہ نے ایک بار 40-45 دن تک 24 گھنٹے میں 1 گھونٹ پانی کے سوا اور کچھ نہیں کھایا پیا۔ اس کے باوجود تصنیف، تالیف، فتویٰ نویسی، مسجد میں حاضر ہو کر نماز با جماعت، ارشاد و تلقین، واردین و صادرین سے ملاقاتیں وغیرہ وغیرہ معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا، اور نہ ضعف و نکاہت کے آثار ظاہر ہوئے۔ ماشاء اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت بھی آ رہا ہے، تو حصول برکت کے لیے میں نے آپ کی یہ کرامت بھی پڑھ دی۔ تو عالم کورس اردو کے اسٹوڈنٹس، آپ کو بھی غور کرنا چاہیے، صوم وصال نہیں تو کم از کم صوم کی تو ترکیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نصیب کرے، آمین۔ سب سے پہلے مجھے۔ اللہ اللہ۔ 1130 حدیث پاک ہے۔ اس میں جو مسئلہ ہے وہ صرف میں مسئلہ کے طور پہ آپ لوگوں کو گوش گزار کر دیتا ہوں۔ جنابت کی حالت میں روزہ۔ اگر کوئی جنابت کی حالت میں صبح صادق کے بعد تک رہے تو اس کا روزہ صحیح ہے یا نہیں؟ جمہور اور ائمہ اربعہ کا مذہب یہی ہے کہ اس کا روزہ صحیح ہے، جیسا کہ حدیث مذکور سے ثابت ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ روزہ صحیح ہونے کے لیے طہارت شرط نہیں، نہ حقیقی نہ حکمی، البتہ اتنا ضرور ہے کہ اس پر فرض ہے کہ دن نکلنے سے اتنے پہلے نہا لے کہ فجر کی نماز پڑھ سکے۔ یہ سب پر فرض ہے، خواہ روزے دار ہو یا غیر روزے دار۔ اگر اس وقت تک غسل نہ کیا تو گناہ گار ہوا، اور اب روزے میں بھی کراہت ہوگی۔ یہی محمل ہے اس کا جو بعض کتب فتاویٰ میں ہے کہ جنابت کی حالت میں روزہ مکروہ ہے۔ نیز اس سے مندرجہ ذیل مسائل مستنبط ہوئے۔ نمبر 1، جب کسی حکم شرعی پر میں خلجان اور تشویش ہو تو علماء کی خدمت میں حاضر ہو کر تحقیق کرنی لازم ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں تو جاننے والوں سے پوچھو۔ نمبر 2، اگر علماء میں اختلاف ہو جائے تو ترجیح اس کے قول کو ہوگی جو اعلم ہو، زیادہ علم والا ہو۔ نمبر 3، حدیث کی روایت میں عورتیں مردوں کی مثل ہیں۔ نمبر 4، ظن و شو کے مخصوص تعلقات کے سلسلے میں ازواج مطہرات کی روایت سب پر راجح ہے۔ نمبر 5، اکابر سے اگر کوئی لغزش ہو جائے تو ان کی خدمت میں اسے عرض کرنا لازم ہے۔ نمبر 6، اکابر کی لغزش عرض کرنے میں پاس ادب کا لحاظ ضروری ہے۔ نمبر 7، حدیث کی روایت میں گواہی کی ضرورت نہیں۔ نمبر 8، خبر واحد حجت ہے۔ اس کے بعد 1-2 حدیثیں ہیں جن میں یہ کہ اگر روزے کی حالت میں مرد اپنی بیوی کا بوسہ لے، اس حال میں کہ اس پہ شہوت کا غلبہ نہیں ہے اور نہ ہوگا،
نہ شہوت بڑھے گی، تو یہ جائز ہے بحکم حدیث، مگر علماء نے اس کو عوام کے لیے منع ہی کیا ہے کہ اگر کوئی اپنی شہوت پہ کنٹرول نہ کر سکا تو روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے، اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے اور بچنا ہی اس سے افضل ہے۔ حدیث نمبر 1133 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ فرمایا جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے، اسے اللہ نے کھلایا پلایا۔ تو بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تعلیق نمبر 347 ہے، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ فرمایا مسواک منہ صاف کرنے والی ہے اور رب کو راضی کرنے والی ہے۔ اور امام عطا اور قتادہ نے کہا روزے دار اپنا تھوک نگل سکتا ہے۔ تو بار بار تھوکتے رہنا ضروری نہیں ہے، مگر جن کے مسوڑوں سے خون آتا ہے ان پہ تو لازم ہے کہ تھوکتے رہیں، ورنہ روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ حدیث نمبر 1136، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب کوئی قے کرے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، قے نکلتی ہے اندر داخل نہیں ہوتی۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ الٹی آنے سے، چونکہ اندر سے چیز باہر آ رہی ہے نا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، حتیٰ کہ بالٹی بھر جائے، اتنی قے آئے کسی کو، پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ 1141 حدیث پاک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں مکہ چلے اور روزہ رکھا، جب قدید پہنچے تو افطار کر دیا اور لوگوں نے بھی افطار کر دیا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے یہاں پر کتاب المغازی میں ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے سے رمضان میں نکلے اور حضور کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے، اور یہ مدینہ تشریف لانے کی 8 سال اور نصف سال پر عینی میں ہے کہ جب سلسل پہنچے جو ذوالحلیفہ کے پاس ایک پہاڑ ہے، تو اعلان فرما دیا جو چاہے روزہ رکھے جو چاہے نہ رکھے۔ قدید پہنچ کر بعد عصر سواری پر بیٹھے بیٹھے افطار فرمایا کہ لوگ دیکھ لیں۔ اس کی پہلی والی روایت میں ہے کہ قدید کے بعد روزہ نہیں رکھا جہاں تک کہ مہینہ گزر گیا۔ یہ قصہ غزوہ فتح کا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 رمضان بدھ کے دن عصر کے بعد مدینہ طیبہ سے نکلے تھے اور 19 کو مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تھے۔ تو مسافر جب سفر میں ہے تو روزہ رکھے نہ رکھے، اس میں پھر اس کو اختیار ہوتا ہے۔ اسی کا بیان اس کے بعد کی چند حدیثوں میں ہو رہا ہے۔ 1147 حدیث پاک ہے، ابو سلمہ نے کہا میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سنا، وہ فرماتی ہیں میرا رمضان کا روزہ فوت ہو جایا کرتا اور میں انہیں شعبان سے پہلے ادا نہیں کر پاتی۔ یحییٰ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مشغول ہونے کی وجہ سے تاخیر ہوتی تھی۔ ایک اور تعلیق ہے، حضرت ابو الزناد نے کہا سنتیں اور حق باتیں بسا اوقات رائے کے خلاف ہوتی ہیں، پھر بھی مسلمانوں پر ان کی اتباع ضروری ہے۔ انہی میں یہ بھی ہے کہ حیض والی پر روزے کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں۔ تو یہ ایک مشہور مسئلہ ہے، عام طور پہ خواتین کو بھی مردوں کو بھی پتہ ہوتا ہے اس مسئلے کا۔ تو اس کی اصل یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ حدیث 1151 ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ تو افطار میں جلدی سے کیا مراد ہے کہ جب سورج غروب ہو گیا، اس کا یقین ہو گیا تو اب روزہ کھول لیں۔ حدیث نمبر 1157 ہے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صوم وصال سے منع فرمایا ہے۔ تو مسلمانوں میں سے ایک صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ حضور صوم وصال رکھتے ہیں؟ اس پر ارشاد فرمایا تم میں کون میرے مثل ہے؟ میں اس حالت میں رات بسر کرتا ہوں کہ مجھے میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اب لوگ جب صوم وصال سے باز نہیں آئے تو ان کے ساتھ 2 دن صوم وصال رکھا۔ پھر لوگوں نے چاند دیکھ لیا تو فرمایا اگر مہینہ اور ہوتا تو میں مزید صوم وصال رکھتا۔ یہ ارشاد ان پر عتاب کے لیے تھا کہ صوم وصال سے باز نہ رہے۔ حدیث 1158 ہے۔ حمام سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ 2 بار فرمایا صوم وصال سے بچو۔ عرض کیا گیا حضور صوم وصال رکھتے ہیں؟ فرمایا میں اس حالت میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ اتنے ہی اعمال کی مشقت اٹھاؤ جتنے کی طاقت ہو۔ اس کے حوالے سے کچھ پہلے میں نے عرض کر دیا تھا۔ یہ جو ہے نا لستو کا حیاتکم، اس کے حوالے سے، اور پھر ایکم مثلی، میں تمہارے مثل نہیں، تم میں سے کسی کے مثل نہیں، تمہاری طرح نہیں، تم میں کون میرے مثل ہے، یہ سب حدیث اس پر نص ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات میں بھی اور صفات میں بھی بے مثل و بے نظیر ہیں، ماء و شمع کس گنتی میں ہیں۔ صحابہ کرام میں بھی کوئی حضور جیسا نہیں، اور نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے یا ہمارے مثل ہیں۔ دونوں طرف سے مثلیت کی نفی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان تمام آیات کی تفسیر میں جن میں یہ فرمایا گیا ہے قل انما انا بشر مثلکم، تمام مفسرین نے فرمایا کہ اس ارشاد کا حکم بطور تواضع دیا گیا ہے، اور وہ بھی صرف ظاہر صورت کے اعتبار سے یا صرف نوع بشر کا فرد ہونے کے اعتبار سے، ورنہ حقیقت وہ ہے جو خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا حتی السحر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افطار کے وقت کچھ کھا لے یا پی لے، پھر رات بھر کچھ نہ کھائے پیے، یہاں تک کہ سحری کا وقت ہو جائے اس وقت کچھ کھا پی لے، جیسا کہ ریاضت و مجاہدے میں سالکین کرتے ہیں کہ افطار کے وقت 1 گھونٹ پانی پی لیتے ہیں، اور اسی طرح سحری کے وقت بھی۔ صوم وصال کے بارے میں پوری گفتگو بابو برکت السحور میں گزر چکی ہے۔ اللہ اللہ۔ تو آج کے سبق سے ہم نے روزے کے فضائل، روزے کے چند احکام اور صوم وصال کے حوالے سے چند باتیں سیکھی ہیں، سمجھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں خوب علم دین کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ مجھے یقین کریں ذاتی طور پہ بہت دلی سکون ملتا ہے، بہت ذہنی سکون ملتا ہے جب میں ان کتابوں کو پڑھتا ہوں۔ بہت ساری چیزیں میری تو دہرائی ہوتی ہے، مگر بہت ساری چیزیں میں نئی بھی سیکھتا ہوں۔ تو ایک ہوتا ہے کتاب کے ٹائٹل پڑھنا، اور ایک ہوتا ہے لفظ با لفظ پڑھنا، تو اس میں بہت فرق ہے۔ کہتے ہیں نا ریڈ بٹوین دا لائنز، صرف لائنوں پر نہ پڑھو، لائنوں کے درمیان میں کیا ہے وہ بھی پڑھو، یعنی کہ ہر کتاب کو غور سے پڑھو۔ تو یہی غور و فکر کی دعوت آپ سب کو بھی ہے کہ میں سبق میں چونکہ چند حدیثیں یا چند باتیں ہی ریکارڈ کرتا ہوں، مگر آپ اگر ہو سکے تو سارا ہی پڑھ لیا کریں اور ہمت کریں تو انشاءاللہ تعالی عین ممکن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔